اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت یہ مکی صورت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ زبانی کہہ دیں گے ہم ایمان لائے تو انہیں آزمائے بغیر پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ اس آیت پر میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل کے ساتھ پاس فرمائے۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنی کسی کی منزل اونچی ہوتی ہے، اتنے اس پر امتحانات آتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں کون سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا سب سے پہلے انبیاء، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر بندے کو اتنا آزمایا جاتا ہے جتنا اس کے پاس دین ہوتا ہے۔ فإن کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر اس کا دین مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی مضبوط ہوگی۔ فإن کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہوگی تو جتنی کمزوری ہوگی اتنی کمزور آزمائش ہوگی۔ فما یبرح البلاء بالعبد، آزمائش بندے پر اس وقت تک جاری رہتی ہے حتیٰ یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، حتیٰ کہ آزمائشیں بھگتتا بھگتتا انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اس کی تمام خطائیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں۔ ترمذی 2398 2398۔ جو لوگ اس امت میں آزمائے گئے، اس دنیا میں آزمائے گئے، اس حوالے سے علماء نے بڑی محنت کر کے لیڈ لے جانے والوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ جس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن شریف حاصل کر کے سب سے پہلے قرآن شریف کو پھیلانا شروع کیا، اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اول من افشى القرآن من فی رسول اللہ ابن مسعود، سب سے پہلی مسجد مکہ میں ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں بنائی، سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی نے دی، سب سے پہلا تیر اللہ کی راہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار حضرت زبیر بن عوام نے اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پہرے دار سعد بن ابی وقاص۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے شہید ہونے والی شخصیت، جنگ بدر کے پہلے شہید حضرت محجہ، میم ہا لاہوری، 2 آنکھوں والی، جیم عین، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد میں گھوڑا میدان میں پھینکنے والا حضرت مقداد بن اسود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 ہستیاں، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ فہرست لمبی ہے۔ علماء نے اوائل پر کتابیں لکھی ہیں۔ اوائل کا مطلب ہے پہلے کس نے کیا کیا کام کیا۔ امام طبرانی کی پوری کتاب، اس کتاب کا نام ہے کتاب الاوائل۔ اس نام کی اور بھی کتابیں ہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المصنف کے اندر ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کتاب الاوائل کا، اس میں بھی انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اولیات والی ہستیوں کو بیان فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا پسینہ یا جن کا خون اسلام کی بنیادوں میں موجود ہے، اور ان کا بویا ہوا بیج آج ہم کھا رہے، ان کا قرض ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے، اور ان کے بارے میں ٹیڑھی سوچ رکھنا اور ان کے احسان فراموش کرنا، ان کے بارے میں طرح طرح کے جملے کسنا بدبختی کی انتہا ہے۔ کلمہ گو کہلاتا ہو اور ان محسنوں کا احسان فراموش ہو
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو۔ جی ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور اب بھی آزمائے جائیں گے، اور کھرا اور کھوٹا سامنے کر کے چھوڑا جائے گا۔ ایک حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا، آپ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے، ہم کتنے امتحانات میں سے گزر رہے ہیں۔ مکہ کے اندر جو امتحانات صحابہ نے دیکھے نا ان کی مثال نہیں ملتی۔ ہجرت کے بعد تو امتحانات جاری تو رہے لیکن وہ اور نوعیت کے تھے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے، آپ لوگوں سے پہلے لوگوں پر اتنے بڑے بڑے امتحان آتے تھے کہ ایک بندے کے سر پہ آری رکھ کر اسے چیر دیا جاتا تھا، لیکن یہ امتحان اسے دین سے نہیں ہٹاتا تھا۔ لوہے کی کنگھی ان کے جسم پر پھیری جاتی تھی جس سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر گرتا تھا۔ وما یصدہ ذالک عن دینہ، یہ بات بھی انہیں دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم میرا دین مکمل ہو کے رہے گا۔ حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، حتیٰ کہ ایک سوار آدمی صنعاء کے مقام سے لے کر حضرموت تک جائے گا اور راستے میں اتنے خطرناک جنگل ہیں لیکن اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ لا یخاف الا اللہ، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں اپنے ہاتھوں دین کو اس مقام پر پہنچاؤں گا، اتنا عمل قائم کروں گا، وہ وقت آئے گا اور کسی بھیڑیے کا بھی، بکریوں کو ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہوگا۔ ولکنکم تستعجلون، لیکن آپ جلدی کر رہے ہو، ذرا حوصلہ کرو۔ بخاری 3612 3612۔ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، کیا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا حاسبہ حساب لگا لیا ہے، سمجھ رکھا ہے، الذین یعملون السیئات ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یہ ہمیں کراس کر جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ اور جو راہ حق میں کوشش کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کوشش کرے گا، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں، راہ حق میں مجاہدہ کرے گا، جہاد کرے گا، تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، البتہ ہم ان کی برائیاں ضرور ان سے دور کر دیں گے اور ضرور ہم انہیں بدلا دیں گے ان کے بہترین کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے گا، کن کی غلطیوں پر؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمایا جائے گا۔ جی ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، اور اے مخاطب اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ جی آیت کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ نمبر 2، اگر وہ تجھے ہمارے ساتھ شریک بنانے کے لیے آمادہ کریں اور تم پر زور ڈالیں، فلا تطعہما،
ان کی پھر اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ یہ ایک حد ہے کہ رب رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر بڑی سے بڑی شخصیت کے کہنے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، الیہ مرجعکم، تم سب کا میرے پاس آنا ہے، لوٹنا میرے پاس ہی ہے۔ نمبر 4، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتا دوں گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ، ہر مسلمان بندے پر لازم ہے کہ حکمران کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ فإن أمر بمعصیۃ فلا سمع علیہ ولا طاعۃ، اگر گناہ کا حکم ملے نہ سنو اور نہ مانو۔ ترمذی 1707 1707۔ ایک اصولی حدیث کتابوں میں موجود ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے بارے میں مخلوق کی تابع داری جائز نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور نیکوں میں داخل کریں گے۔ جی آسان ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس چیز کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، تو یہ زبانیں کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب کوئی آزمائش آتی تھی تو اس آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دیتے تھے، اور اگر کوئی فائدہ والا کام ہوتا، کہیں کسی طریقے سے راحت پہنچ جاتی تو پھر کہتے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کیا نہیں جانتا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر فرما دے گا منافقوں کو۔ جی کھرا کھوٹا سامنے آئے گا ہی آئے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہ اٹھا سکیں گے، یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ تمہارے گناہ ہمارے ذمے آئے جی، ہمارے ساتھ چلو۔ یہ فضول قسم کی حوصلہ افزائیاں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کوڑے لارے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکیں گے، اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ وَلَا يُسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن خود ان پر بھی سوال ہوگا اور یہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکیں۔ اما کانوا یفترون، جو یہ افطرا باندھتے تھے، ان باتوں کے جواب ان کو دینا پڑیں گا۔ آپ آج دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے قیامت کے دن انہوں نے حساب لینا ہے، اور میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ سنا آپ نے حساب نہیں لینا، حساب لینے والا بڑا کریم ہے، تم نے حساب دینا ہے، اپنی تیاری کرو۔ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھتھی ہاتھ بازاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدن، جس نے ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے بھی عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ولا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، اور عمل کرنے والوں کو خود بھی اتنا اجر ملے گا، ان کے اجر چھین کے اس کو نہیں دیا جائے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس دعوت دینے والے کو گمراہی اختیار کرنے والوں کا گناہ بھی ملے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ مسلم 2674 2674۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس،
اے میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ قالو المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. حضور عام طور پہ تو غریب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دولت نہ ہو. فقالا فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. میری امت میں مفلس اور غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی اس کے پاس ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی. ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا. لیکن اتنی ساریاں نیکیاں اپنے پاس ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آئے گا تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جھوٹا الزام لگایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ ھذا، اور اس کو تھپڑ مارا ہوگا. فَيُعْطَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کی ساری نیکیوں میں سے کاٹ کاٹ کے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو دیتا چلا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیے ہوئے ہوں گے. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قبل ان یقضى ما علیہ، مکمل فیصلہ ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اجڑ گیا، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر اگلا کام شروع ہوگا. اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالے جانا شروع ہو جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اٹھا کے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے غریب. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورتحال سے اپنی امان میں رکھے. مسلم 2581 2581. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ، اور قیامت کے دن وہ ضرور پوچھے جائیں گے ان جھوٹی باتوں کے متعلق جو وہ گھڑتے تھے. یہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یا اپنے نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی یا ان کے گناہ ان کو اٹھانا پڑیں گے، یا دونوں کام ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک ہم نے نوح کو ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، تو ان لوگوں کو طوفان نے پکڑا اور وہ ظالم تھے. جی نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے، اور یہاں ایک نئی بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں الف سنتن الا 50 عامن، 1000 میں سے 50 سال کم عرصہ ٹھہرے رہے. تو 1000 میں سے 50 نکالیں تو 950 بنے. یہ تفریق کا سوال ہے جو قرآن کے اندر حل کیا گیا ہے. آگے جی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. جی آسان ہے، پہلے گزر چکا ہے. آگے چلیے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جی آگے چلیے. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تم لوگ تو اللہ کے سوا صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو. بے شک تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بتوں سے ہٹانا اور اللہ کی طرف رغبت دلانا سخت قابل غور پوائنٹ ہے. بتوں سے ہٹا کر چلو بت پرستی نہ صحیح تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ اپنی طرف راغب کر رہا ہے. ہٹنے کی حد تک تو دیکھیں گے تو جی بات بتوں کی ہو رہی ہے، لیکن رغبت کدھر دلائی جا رہی ہے؟ اللہ واحد لا شریک. تو نفی اور اثبات دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک پہلو لا الہ کا ہے اور دوسرا پہلو الا اللہ کا ہے. یہ میں مفہوماً بات بتا رہا ہوں. آگے چلیے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی جماعتیں تکذیب کر چکی ہیں، اور رسول کے ذمے کچھ نہیں مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ پہلے تم جیسے کئی ہو گزرے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تم تک بلاغ ہے، پکڑ کے تمہیں ایمان پر لے آنا ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کس طرح عدم سے پیدائش کی ابتدا فرماتا ہے، اسی طرح وہ پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ بالکل آسان ہے، اس طرح کی کئی آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ فرمائیے تم زمین میں چلو، پھر دیکھو اللہ نے کیوں کر پیدائش شروع کی، پھر اللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح دوسری پیدائش کرے گا، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ آیت کے 4 اجزاء ہیں۔ فرما دیجئے زمین کے اندر گھوم پھر کر دیکھو۔ یہ زمین میں گھومنے پھرنے کی، جغرافیائی جائزہ لینے کی، اونچ نیچ سمجھنے کی، علاقے پھر کر دیکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد سیر و تفریح، انجوائمنٹ اور پھل درخت باغات دیکھنا یہ نہیں ہے۔ فانظرو، دیکھو کیا، کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی۔ اب ابتدائے مخلوق کے 2 معنی ہیں، یا تو یہ کہ جو چیزیں تمہارے سامنے فنا ہو رہی ہیں ان کی اپنی حد تک جائزہ لو کہ یہ کب شروع ہوئی اور اب کب فنا ہو رہی ہے، یہ آسان جائزہ ہے۔ اور اگر اس آیت کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جایا جائے تو اس بات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا و آغاز کیسے ہوا، اور اس پر غور کر کے مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عظمتوں کے اعتراف کیے جائیں۔ اب غور کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو اور وہ مادی اعتبار سے غور کرتا پھر رہا ہو تو اس کی اجازت نہیں، یہ بے وقوفانہ طریقہ ہے، یہ کوئی غور نہیں ہے۔ اور اگر غور کر کر کے رب کے وجود کا، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے تو اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے۔ انسان دنیا میں پھر کے دیکھے تو یقیناً اس طرف آئے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ جتنی کائنات کے اندر پیچیدہ چیزیں ہیں اور جن چیزوں کا تعلق حتیٰ کہ کیمسٹری اور فزکس تک سے ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ مفردات اور مرکبات کیا ہیں، یہ گٹھ جوڑ کیا ہے، یہ پروڈکشنز کیا ہیں، یہ انوینشنز کیا ہیں، یہ چیزوں کا آپس میں 2 3 4 چیزوں کا مل کے ایک نئی چیز تیار کر دینا، یہ کیا ہے، یہ کیمسٹری کی ایکویشنز کیا ہیں، ہر چیز میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن بار بار ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیمسٹری کے حوالے سے دیا ہے، ورنہ فزکس اور دوسری سائنسیں بھی اگر چھیڑی جائیں تو ہر چیز میں، ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری نشو و نما، دوسری بار کھڑا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ تو ابتدائے خلق کیسے ہوئی اور پھر یہ چیزیں دوبارہ کیسے اٹھیں گی۔ اب اس میں کیف بدأ یہ ماضی ہے، اور ثم اللہ ينشئ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا، یہ مضارع ہے۔ یہ دونوں ماضی اور مضارع قابل غور ہیں کہ ابتدائی تخلیق پہلے ہو چکی اور دوبارہ اٹھنا ابھی ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے۔ مومن اور باعمل ہونے کے باوجود عذاب دینے کی بات نہیں ہو رہی، یہ گناہگار کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے تو گناہگار کو عذاب دے، چاہے تو گناہگار پہ رحم کر کے اس کو معاف کر دے۔ عذاب کا حقدار وہ پہلے خود ہے، اب اس کی مرضی ہے مالک کی وہ پکڑے یا معاف کر دے۔ یہ ہمارے لیے پھر سبق ہے کہ ہم جو لوگوں پر گرفتیں شرعی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی اگر ہمارا کسی نے کوئی ذاتی نقصان کیا ہوا ہے تو حقوق العباد کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ
اس بندے پر پکڑ کرنے یا اپنا مطالبہ ریز کرنے کا حق ملے، لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں، شریعت کے دیگر معاملات کے معاملے میں صرف آپ کا اپنا حق ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بات کر سکتے ہو۔ باقی معاملات سب اللہ کے سپرد ہیں۔ ان معاملات کے اندر کسی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ دینا، یہ سخت تکبر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کسی سے کہا خدا تجھے نہیں بخشے گا، اللہ نے فرمایا یہ کون ہے میری جگہ پہ فیصلے کرنے والے، جا میں نے اسے بخشا، تو جہنم میں جائے گا۔ ہمیں چاہیے کم از کم آج کے بعد زبانوں کو لگام دینا شروع کر دیں۔ مسلمان بھائیوں سے میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں نیٹ پہ الاپنا چھوڑ دیجئے، کام الٹ نہ ہو جائے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، میرے بھائیوں اور بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ مجھے اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے دلی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جی، وما انتم بمعجزین، معجز عاجز کرنے والے کو کہتے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ زمینی معاملات میں نہ آسمانی معاملات، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے۔ ولی اور نصیر اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس بات کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ مومنوں کے ولی اور نصیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے موجود ہیں۔ ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے، دوست ہے، پیارا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ قرآن میں آتا ہے المومنون بعضهم اولیاء بعض، تمام مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ سورۃ توبہ ہے۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور قیامت کے دن اس کے ملنے کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی، اس طرح کی آیات پہلے گزر چکی ہیں، آگے چلیے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ تو ابراہیم کے منکر لوگوں کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے انہیں قتل کر دو یا انہیں جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جی، پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگے چلیے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا دنیاوی زندگی میں صرف اپنی باہمی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تمہارے بعض کے ساتھ کفر کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ایک دوسرے سے دنیاوی تعلقات کی خاطر محبتیں بڑھاتے رہے اور محبت کی پینگیں چڑھاتے رہے ہو، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے بھائی وال بھی نہیں بنو گے۔ دنیا داری کی خاطر کی گئی دوستیاں، گندے کاموں کی خاطر کی گئی دوستیاں، ان کی اوقات اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب دوست پھنستا ہے نا تو خود دوست کو گولی مار دیتا ہے، خود آگے جا کے اس کا نام لکھوا دیتا ہے، جی میں نہیں تھا یہی تھا۔ دنیا دار دوست بس یہی کچھ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی دنیا داری کی خاطر کی گئی دوستی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست قاتل ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی وہ جو رب رسول کی خاطر کی جائے، یہ یاری ہے رب رسول والی، اور یاریاں سب خواریاں نہیں۔ وہ لمبے اشعار ہیں، علی حیدرہ کوڑا ہی جگ ساڑا، پاک محمد دیاں سچیاں یاریاں۔ فآمن له لوط
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے فرمایا یقیناً میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی بڑا غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر اور ہم عصر نبی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آگے چلیے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ہم نے انہیں عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب، اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے ان کا اجر اس دنیا میں انہیں دیا، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہیں۔ جی یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں، آگے چلیے۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے مخاطب کافر لوگوں سے فرمایا بے شک تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو جہان والوں میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا۔ جی آسان ہے، آگے چلیے، پہلے بہت دفعہ یہ بات گزر چکی ہے۔ جی أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں برا کام کرتے ہو، تو ان کے منکر لوگوں کا کوئی جواب اس کے سوا نہ تھا کہ وہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بڑے دعوے اور بڑے چیلنج، اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ اور اس کا بھی اگلا سٹیپ تھا کہ اللہ کا عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن گندے کام سے باز آنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے، جس بندے کو کوئی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ اسے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، مسئلہ سمجھائیں، بٹھا کے سمجھائیں، وہ اپنے کرتوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں تک لوگوں کا ذہن بن چکا ہوتا ہے، ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی عمر پڑی ہے، میں ٹھہر کے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھیے، اس لیے گناہ کرتا ہے کہ کل توبہ کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ گناہ کرتے رہنے والا بندہ وہ کل مستہزئ بربہ، وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اے انسان باز آ، سب چھردلاں تیریاں صاف حسن، جدوں چاڑ خراد تے رندے ہوئے، اوکھے وقت چھڑا وسی کون تینوں، میاں وارسا رب دیا بندے ہوئے۔ آگے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فساد کرنے والے لوگوں پر میری مدد فرما۔ ہاں، اب اللہ کے پیاروں کا آخری آسرا اللہ کی ذات ہوتی ہے، اسی سے درخواست کی کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بولے ہم ضرور اس بستی والوں کو ہلاک کر دیں گے، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچنے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو مہمان بن کے گئے تھے، جن کا تذکرہ آپ پہلے پڑھ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اظہار فرمایا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے لوگوں نے مذاق اڑائے ہیں، اللہ کے نبیوں کے مذاق ان لوگوں نے اڑائے ہیں، دینی طبقے کے مذاق اڑائے گئے ہیں، انہیں طرح طرح کے القاب اور ان پر طرح طرح کی پھبتیاں کسی گئی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ داران پر اللہ کا کرم ہے کہ سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود اللہ نے انہیں راہ مستقیم پر رکھا ہوا ہے، اور دین کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہماتن لگے ہوئے۔ حضرت سیدہ ام ہانی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ یہ لوگ کانوا یقذفون اہل الارض ویسخرون منہم، زمین والوں اور اللہ والوں کے خلاف یہ باتیں بناتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان پر عذاب آئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی۔ ترمذی 3190 3190۔
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں ہیں، ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو ضرور نجات دیں گے مگر ان کی عورت کو، وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جی آگے چلیے، یہ پہلے گزر چکا۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط کو ان کا آنا ناگوار ہوا اور ان کے باعث ان کا دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز آپ کی عورت کے جو باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جی لوط علیہ السلام کو پریشانی بنی کہ یہ تو میری فیملی سب کا نقصان نہ ہو جائے، تو انہیں تسلی دی کہ آپ کو آپ کی فیملی کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ کی وہ زوجہ جو مجرم ہے اس کو اس سزا میں رکھا جائے گا۔ آگے جی إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جی آگے چلیے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اسی بستی سے اس کے ویران مکانوں کو باقی رکھا روشن نشان بنا کر عقل مندوں کے لیے۔ جی وہ بستی تباہ ہوئی، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، ہم نے اس بستی میں سے کچھ آثار باقی رہنے دیے تاکہ بعد والی قومیں اور آنے والے لوگ دیکھیں اور وہ عبرت حاصل کریں کہ یہ تھی وہ بستی جس کا یہ حال ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میرے مخاطب لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ جی آگے چلیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو شعیب کو انہوں نے جھٹلایا، پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ جی چلیے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اور اے اہل مکہ سفر کے دوران ان کی بستیاں تم پر بخوبی ظاہر ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کرتوت آراستہ کر دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روکا، حالانکہ وہ اچھے بھلے ہوشیار تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اچھے خاصے سمجھدار لوگ تھے، اس کے باوجود ان کا بیڑا غرق ہوا۔ ظاہری طور پر سوجھ بوجھ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایمانی سوجھ بوجھ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ چلیے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ موسیٰ ان کے پاس روشن معجزات لے کر آئے تھے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہ تھے۔ جی وما كانوا سابقین، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، مطلب ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے ہر ایک سرکش کو اس کے گناہ کے سبب پکڑا، تو ان میں سے ہم نے بعض پر پتھر برسائے اور کسی کو ان میں سے ہولناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو ان میں سے ہم نے غرق کر دیا، اور ممکن نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی اپنے کیے کا انجام دیکھا اور اپنے کرتوتوں کی سزا پائی۔ اس میں مختلف اقوام کا ذکر ہے جن کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے گئے تھے۔ تو یہ اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، میں لکھا دیتا ہوں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس قوم پر طوفان کے ذریعے پتھر پھینکے گئے، طوفان اڑا اڑا کے پتھر ان پر پھینکتا رہا۔ قوم عاد، حضرت ہود، قوم پر طوفانی پتھراؤ۔ نمبر 2 قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایک زوردار چیخ اور دھماکے کے ذریعے عذاب۔
بنی اسرائیل جن میں فرعون، قارون اور حامان تھے، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا عذاب پانی میں غرق ہونا۔ ان میں سے جو قارون تھا وہ زمین میں دھنس کے مرا تھا، لیکن مجموعی عذاب جو قوم پر آیا وہ غرق کا عذاب تھا۔ مدین، یہ اصحاب الایکہ بھی ان کو کہا گیا، ان کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام۔ اس قوم پر جو عذاب ہوا وہ رجفہ یعنی زلزلہ، اور قوم لوط ان پر پتھراؤ۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے، مکڑی کی سی مثال ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور اس میں شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے۔ جی، اللہ کے سوا جن کافروں نے اپنے سہارے بنائے ہوئے ہیں، یہ سہارے عنکبوت کے جال کی طرح ہیں، وہ جو مکڑے کا جالا ہوتا ہے، یہی عنکبوت کا جہاں لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت عنکبوت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور سہارے ہیں ان کے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بے شک وہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی غالب ہے، بہت حکمت والا۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ان مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں مثالیں ہیں نا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے اور پورے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں ہیں۔ پیچھے ایک مثال گزری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا، کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو اسے چھین نہیں سکتے۔ تو اس قسم کی باتیں نہایت دل نشین، نہایت غیر معمولی، اور عام انسان کے بس میں وہ نہیں ہے کہ ایسی باتوں کو انسان سوچ سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، اتنی باریکیوں میں جا کر پڑھاتے تھے کہ ایسے نہیں کہ تمام صحابہ ہدایت کے ستارے بن گئے ہیں۔ صرف دیکھ لینا حضور کا بھی بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس طرح پریپیئر کیا ہے، جس طرح تیار کیا ہے، اس کی بھی انتہا نہیں ہے۔ ایک ایک صحابی پر حضور نے خدا کی قسم وہ محنت کی ہے، اگر اس کو پھرولا جائے تو علم کے سمندر اس کے سینے میں موجود ہے۔ سنیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقلت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل، فرماتے ہیں میں نے حضور سے 1000 مثالیں پڑھی ہیں۔ اب ایک صحابی کو 1000 مثال پر آ رہے ہیں، وہ بھی عمر بن عاص کو، تو کیا خیال ہے علی المرتضیٰ کو کتنی مثالیں پڑھائی ہوں گی؟ ابو بکر صدیق کو کتنی پڑھائی ہوں گی؟ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، 17806، حدیث حسن ہے۔ علماء فرماتے ہیں وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِعَمْرِ بْنِ الْعَاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث میں عمر بن عاص کی عظیم فضیلت موجود ہے۔ فضیلت کا تعلق بھی علم سے ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔